السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، سال کے 12 مہینوں میں سے خاص طور سے ایک مہینہ رمضان کا ایسا پیارا مہینہ ہے جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ویسے پوری کائنات اللہ کی ہے، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ کائنات میں کوئی شے نہیں ہے جس کا مالک خدا نہ ہو، سب اسی کا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اسے اللہ کا خاص مہینہ کہا گیا ہے۔ رمضان کا لمحہ لمحہ انسان کی قسمت کی بلندی کے لیے کافی ہے۔ ہم اور آپ اگر رمضان المبارک کے پورے مہینے کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو دوسرے اور جو 11 مہینے ہیں وہ پورے مہینے ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائیں، اور قبر بھی روشن ہو جائے، حشر بھی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جائے۔ شرط یہ ہے کہ ہم رمضان کی قدر سمجھیں۔ تو بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو رمضان کی قدر سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو بھی گزار دیتے ہیں، روزہ نہ رکھنا پڑے ہزاروں بہانے بنا لیتے ہیں، تراویح نہ پڑھنی پڑے نہ جانے کتنے کتنے بہانے تلاش لیتے ہیں۔ ان کا یہ بہانہ دنیا میں تو کسی طرح سے چل جائے گا، کون جائے گا ان سے جھگڑا کرنے، لیکن قبر میں اور حشر میں ان کو کتنا مہنگا پڑے گا اس کا اندازہ تو ہم بھی نہیں لگا سکتے، آپ بھی نہیں لگا سکتے۔ قیامت میں جب ان کی درگت بنے گی تو وہ خود ہی اپنا انجام بھگتیں گے۔ اس لیے دوستو، یہ رمضان کی قدر کریں۔ اسی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات رکھ دی گئی ہے، طاق راتوں میں ایک ایسی رات رکھ دی گئی ہے جو رات انسان کی قسمت جگا دیتی ہے۔ ایسی رات ہے جو انسان کی دعاؤں کو مقبول کر دیتی ہے۔ ایسی رات ہے جو انسان کی دعاؤں کی مقبولیت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے سرشار ہونے کا موقع اس رات میں ملتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ آخری عشرے میں کون سی وہ رات ہے، اس میں علماء نے اختلاف کیا، لیکن راجح یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ 27ویں شب ہے، رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے جو کہ لیلۃ القدر ہے۔ راجح یہ ہے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں آخری عشرے کی ہر طاق رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور 27ویں شب کو شب قدر سمجھ کر خوب عبادت اور ریاضت کرنی چاہیے، اپنے مولا کو راضی کرنے میں پوری رات گزار دینا چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ رات اتنی بڑی نعمت بن کر ہمارے مابین اتری کیسے، کیوں کر یہ رات ہمیں ملی۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اگلی امت کے ایک شخص کا ذکر فرمایا۔ آقا نے فرمایا کہ اگلی امت میں ایک فرد تھا، ایک شخص تھا جو دن میں جہاد کا اہتمام کرتا تھا، جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور رات میں پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، توبہ استغفار میں مصروف رہتا تھا۔ آقا نے فرمایا کہ ایسے ہی اس نے 1000 مہینہ گزارا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے دل میں حسرت پیدا ہوئی اور دل میں خیال آیا کہ نیکیوں میں اس کی برابری کون کر سکے گا۔ تو اللہ رب العزت نے
حضرت بلبل سدرہ کو سورۃ القدر دے کر، یعنی سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر دے کر کے بھیجا اور اعلان کر دیا، اے میرے محبوب کے غلاموں، ایک رات تمہیں لیلۃ القدر دے دیتا ہوں، اگر تم نے اس رات کی قدر کیا تو یہ رات 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یعنی اگر آپ کی زندگی میں جتنی مرتبہ یہ رات ملے، جب ملے آپ اس کی قدر کریں، آپ اس میں تلاوت کریں، آپ اس میں توبہ استغفار کریں، آپ اس میں اپنے مولا کے حضور گڑ گڑائیں، آپ اس رات میں رب کی بارگاہ میں دعاؤں میں اپنا وقت گزاریں، تو وہ رات آپ کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی، اور قیامت میں اتنا ثواب آپ کے پاس ہوگا، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ کوئی اور عابد و زاہد نیکیوں کے مقابلے میں آپ کے برابر نہ ہو سکے گا۔ لہذا دوستو، اللہ اپنے فضل سے جب ہمیں شب قدر دے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ بائیک ریسنگ، یہ ڈھابہ خوری، یہ لہو و لعب، یہ کھیل کود، یہ خرافاتی چیزیں، ٹائم پاس کرنا، گپ شپ میں وقت گزارنا، کھانے پینے ہی میں وقت صرف کر دینا، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جب یہ رات ملے تو پوری رات ہمیں اللہ کے ذکر میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے میں گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب قدر اور رمضان المبارک کے لمحے لمحے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔